مسجد عریش کی بھی زیارت کریں، درود پاک پڑھتے ہوئے سبحان اللہ بھی کہیں۔ مسجد عریش یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ عریش جو کہتے ہیں وہ سایہ دار جگہ بھی کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پر لگا ہوا تھا، تو اس طرف کنواں تھا۔ اب وہ کنواں کوئی یہ بھی بتاتے ہیں، اور اس طرف وہ ڈھیر جو لگا ہوا ہے نا پتھروں کا، اس طرف بھی کنواں بتاتے ہیں کہ وہ کنواں تھا، کیونکہ کفار جو ہے نا پہلے ہی اس جگہ پر آ کے نا کنویں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، اس جگہ پر ذرا اونچائی تھی تو ریت کا سلسلہ تھا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو پاؤں رکھتے تھے نا تو پاؤں نیچے کی طرف جاتا تھا۔ وہ اللہ پاک کی ایسی مدد ہوئی، ایسی مدد شامل حال ہوئی کہ بارش ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا، ریت آپ کو پتا بارش کے بعد دب جاتی ہے، تو اس طرف جو ہے وہ نیچے کی طرف مٹی تھی تو وہ پھسلنے لگی، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، تقریباً 3000 فرشتے اترے، اس کے بعد 5000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جو کفار کے سردار تھے نا وہ واصل جہنم ہوئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جنگ صبح ہونی تھی، رات کو آپ نے سب چھڑی کے اشارے سے بتایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا۔ وہ کلام ہے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو یہ اس طرف جو ہے نا پلی طرف آپ دیکھیں گے کہ ویرانگی ہے، اس طرف کفار تھے، اس طرف دیکھیں گے آپ آبادی ہے، اس طرف مسلمان تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم تھے، یہ میدان تھا بدر کا، 313 صحابہ تھے، 1000 سے زائد جو ہے نا ان کا لشکر تھا، اور ان کے کھانے پینے کا بھی سامان تھا۔ مسلمانوں کے پاس نہ تلوار تھی، کچھ تلواریں تھے، کچھ نیزے تھے، اس طرح کا سلسلہ تھا، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو اچھے انداز میں فتح یابی عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اس جگہ کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بناتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے نا واش روم یہ پیچھے ہیں، مردوں کے بھی ہیں اور خواتین کے بھی ہیں، یہاں پر وضو وغیرہ کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے نا نوافل وغیرہ بھی ادا کر لیں۔ ٹائم بھی میرے خیال سے کم ہے، 12 کنٹری اندر دینی ہے، یہاں پر میرے خیال سے اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے رب کریم، تیرے کرم اور تیری توفیق سے ہم اس وقت میدان بدر میں حاضر ہیں، مبارک میدان جہاں پر تو نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس مبارک جگہ کا صدقہ ہم سب کی دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی، ہم سب کو قبر و آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور اے رب کریم ہماری جائز مرادیں پوری ہوں۔ اس مبارک مقام کا صدقہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، عالم اسلام کو کی خیر فرما۔ اس مبارک جگہ کا صدقہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، کشمیر کو بھی آزادی عطا فرما، جتنے بھی ہم دعا میں شریک ہیں مولا سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، جتنے بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہو جائے، بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وضو وغیرہ بنا لیں۔